کیا ہے؟ جذباتی. دین پر جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، اسلام پر جان دے دیں گے، اسلام پر جان دے دیں گے. دیکھیں مرغی کی جان کاٹ کے کھا جاتے ہیں. ارے مرغی کی جان ہے، کاٹ کے ذبح کر کے کھا جاؤ گے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جان دینا بات کی بات ہے، پہلے اسلام پر جینا سیکھو. اسلام کے لیے جان دینا تو بہت بات کی بات ہے، پہلے اسلام پر جینا سیکھو. کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے اس زمانے میں یہ دین کا کام چلایا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا طریقہ جو ہے بڑا لمبا چوڑا ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، یہ گشتیں کرو، گھر گھر جاؤ، ان کی کڑوی کسیلی سنو، برداشت کرو، ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ دے دے کے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کو جماعت میں نکالو، پھر آ کے ذرا دین پر چلنا شروع کرتے ہیں. یہ تو بڑا لمبا کام ہے. گھر گھر جانا، ایک ایک کو سمجھانا، بار بار جانا، ان کی کڑوی کسیلی سننا، برداشت کرنا، تو یہ بڑا لمبا کام ہے. حضرت آپ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو حکومت دے دے. پھر حضرت عمر کا کوڑا لے کے نکلیں گے بازار میں، نماز پڑھتا ہے کہ ماروں تجھے. اللہ مسلمان کو حکومت دے دے تو کوڑا لے کے نکلیں گے بازار میں، نماز کے نہیں ماروں. تو پھر کیا کرے گا وہ؟ ارے کوڑے کھائے نماز پڑھے گا، ارے کیا کرے گا بولو جی. تو حضرت ہم کو طاقت مل جائے، حکومت مل جائے، پھر کوڑا لے کے جائیں گے. جو جھوٹ بولے گا اسے کوڑے میں کھڑا کر کے، جو جھوٹ دھوکا بازار میں کھڑا کر کے کوڑے ماریں گے. کم تو ماریں گے، نماز کے گیا کوڑے ماریں گے. تو مسلمان کو حکومت مل جائے تو حکومت طاقت سے اسلام کو دنیا میں چلائیں گے. برابریش نہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ بولو جی. طاقت مل گئی تو کریں گے نہیں ہے. تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ میرے بھائی تیرے جسم پر کس کی حکومت ہے؟ ارے تیرے جسم پر کس کی حکومت ہے؟ تیرے جسم پر تیری حکومت ہے. تو جو چاہتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے، تو جو چاہتا ہے منہ سے بولتا ہے، تو جدھر چاہتا ہے چلتا ہے، تو جو چاہتا ہے ہاتھوں سے کرتا ہے. تو تیرے جسم پر اللہ نے تجھے ارے دی کہ تمہارے جسم پر تمہاری حکومت ہے نہیں ہے. جب تمہارے جسم پر اللہ کا حکم نہیں چلا سکتے جس پر تمہاری حکومت ہے، تو تمہارے سے کیا امید ہے کہ تم دنیا میں اللہ کا حکم چلاؤ گے؟ ارے جب تم اپنے جسم پر اللہ کا حکم نہیں جاری کر سکتے تو کیا تمہارا کہ تم دنیا میں اللہ کا حکم جاری کرو گے؟ مسلمان کو تو اللہ حکومت اس لیے دیتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم دنیا میں جاری کرے. ارے جسم پر نہیں جاری کر رہے، دنیا میں کیا جاری؟ تو میرے بھائیوں یہاں تو امتحان ہے. میں نے بتایا آپ میں قرار لیا، دنیا میں امتحان لے رہا ہے. کامیاب یہ کامیاب گیا دنیا سے یا ناکام گیا؟ وہ تو قیامت تو بعد میں ہوگی، وہ تو سب کی قیامت، ورنہ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے. موت پر پتہ چلے گا کہ یہ دنیا سے کامیاب جا رہا ہے یا یہ دنیا سے ناکام جا رہا ہے. جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، اگر یہ بھلا ہے، کامیاب گیا ہے، اس راستے پہ زندگی گزار کے گیا ہے، تو فرشتے جنت کے پھول لائیں گے، گلدستہ. کسی کو مبارکباد دینا تو کیا لے جاتے ہیں؟ گلدستہ. کیا بولتے تمہارے یہاں سے؟
बुके होता नहीं फूलों का गुलदस्ता। तो जब इसकी मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते जन्नत से गुलदस्ता लाते हैं, अरे मुबारकबाद देते हैं कि तू कामयाब, दुनिया से कामयाब जा रहा है, तो दुनिया से कामयाब जा रहा है। 70 फूल, हर फूल का रंग अलग, हर फूल की खुशबू अलग, और खुशखबरियां देते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये खुशखबरी फरिश्ता देता है जो रूह लेने के लिए आता है। क्या ये कुरान करीम 30वें पारे में, अम्मा पारे में सूरह फजर है, ये उसकी आखिरी आयतें हैं। कुरान देखो फरिश्ता कहता है, ए मुबारक पाकीज़ा रूह, या मुतमइन्ना इर्जी, चल, इर्जी के माने चल, कहां चल, इला रब्बी की, अपने रब की तरफ चल। कैसे? रादियतम, वो तुझसे, तेरा रब तुझसे राजी, तू तेरे रब से राजी। फदखुली फी इबादी, उसके बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, जन्नत में दाखिल हो जा। मौत चल जाता है, यहां से कामयाबी की मंजिल शुरू होती है, यहीं से नाकामी की मंजिल शुरू होती है। जब इसकी रूह को लेकर आसमानों में जाते हैं फरिश्ते, तो आसमानों के फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन खुश नसीब है, इसकी रूह की खुशबू ने हमारे आसमानों को मुअत्तर कर दिया, इसकी खुशबू से हमारे आसमान खुशबूदार। देखो भाई, रूह मरती नहीं है, रूह को मौत नहीं है, रूह को मौत नहीं है, रूह मरती नहीं है। फिर मौत किसे कहते हैं? मौत कहते हैं रूह का जिस्म से निकल, इसका नाम मौत है कि रूह जिस्म से निकल गई। जिस्म गया जमीन तो रूह भी कब्र में दफन हुई। अरे कब्र में दफन हुई, कुछ समझो, वो तो जिस्म दफन होता है कब्र में, कि माँ बाप ने जो खाया उससे उसका जिस्म परवरिश पाया। रूह वो दुनिया की किसी चीज से नहीं बनी, वो अल्लाह के खजाने से आई। जब बच्चा मां के पेट में मुकम्मल बन गया तो फरिश्ता रूह अल्लाह के खजाने से लाया, जिस्म में डाल गया, वो जी उठा जिस्म। और जब उसके मरने का वक्त आएगा तो फरिश्ता आएगा, उसकी रूह को लेकर जाएगा। कहां जाएगा? जहां से लाया था वहां ले जाएगा। इसीलिए कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहां से आया वहां गया, जिस्म गया मिट्टी में, रूह कब्र में दफन नहीं हुई। रूह अल्लाह के खजाने से आई थी, फरिश्ता वापस आके फरिश्ता लाया, अल्लाह के खजाने से लाया। जब उसके लेने का वक्त आएगा फरिश्ता आएगा, लेकर अल्लाह के खजाने में जाएगा। दुनिया में कामयाब है तो कामयाबी मौत से शुरू हो जाती है। आसमानों के फरिश्ते कहेंगे, कौन पाकीज़ा रूह है, इसकी रूह से हमारे आसमान खुशबूदार हो गए। वेलकम, खोलो इसके लिए आसमान के दरवाजे। वो रूह अल्लाह के दरबार में जाके सजदा करेगी। फिर कहा जाएगा कि इसे रखो जहां नेक रूहें रखी जाती हैं। और अगर रूह इसकी ये खुशबू हदीस में आता है, आदमी झूठ बोलता है, उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है, फरिश्ते
فرشتہ دور تک بھاگ جاتا ہے. ہر نیک عمل خوشبودار، ہر گناہ پاخانے میں، گناہ میں تو وہ بدبو اس کی روح میں آتی ہے اور اس کی خوشبو روح میں آتی ہے. جب اس کی روح لے کر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف تو آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں یہ کون بدبودار روح ہے، اس کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے. سجین میں جہاں بروں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، یہیں سے کامیابی ناکامی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی حضور کے صحابی، مسجد نبی کے پہلے مؤذن، اسلام کے انتقال کا وقت آیا. بیوی پاس بیٹھی ہوئی رونے لگی، کہنے لگی واہ کربا واہ کربا. عربی میں کرب کہتے ہیں رنج کا، غم کا وقت، غم کا وقت. تو بیوی کہتے ہیں کیسے رنج کا وقت ہے، میرا شوہر دنیا سے جا رہا ہے. کیسا شوہر؟ ارے حضور کا ہر وقت کا خادم، مسجد نبوی کا مؤذن، اسلام کا داعی، وہ دنیا سے جا رہا ہے. اس سے زیادہ رنج غم کا وقت کیا ہوگا بیوی کے لیے؟ حضرت بلال سنتے ہیں، سن کے بیوی کو جواب دیتے ہیں تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، خوشی کا وقت ہے. بیوی کہتے کربا، کرب کے معنی رنج غم. تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں. کیا ارے آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میرے دو صحابہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے بہت سے نوجوان سعودی عرب میں، دبئی میں، کویت میں، قطر میں کام کرتے ہیں. سالانہ چھٹی پر گھر آتے ہیں. جب چھٹی کا وقت ہوتا ہے، گھر آنے کا وقت ہوتا ہے، تو وہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے کر بورڈنگ پاس گیٹ پر کھڑا ہے اور وہ اپنے خوابوں میں ہے، خوابوں میں خواب دیکھ رہا ہے. کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ تھوڑی دیر میں ابھی میں جہاز میں بیٹھوں گا، پھر جہاز اڑے گا، 4 گھنٹے میں جا کے بنگلور اترے گا، وہاں میری بیوی آئی ہوگی لینے کے لیے، وہاں میری بیوی لینے کے لیے مجھے آئی ہوگی. کون سا ڈریس پہننے کو ہی رہیں گا؟ میرے بچے آئے ہوں گے. کیا آج کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے آج؟ ابو آ رہے ہیں، ابو ابو. بچے مچلتے ہوں گے، آج ابو آ رہے ہیں. بیوی بن سنور کے آئی ہوگی کہ آج شوہر آ رہا ہے. اور میرے استقبال میں گھر میں بریانی پکی ہوگی. کیا پکی ہوگی؟ کیا پکی ہوگی؟ بریانی پکی ہوگی. گھر کی بریانی کی خوشبو اسے دبئی کے ایئرپورٹ پہ آ رہی ہے. جو گھر میں پکی ہے اس کی خوشبو کہاں آ رہی ہے؟ کہاں آ رہی بھائی؟ دبئی کے ایئرپورٹ پہ آ رہی ہے. تو خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ارے تھوڑی دیر میں جاؤں گا، وہاں میرے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں. آج کون
ارے بلال آ رہا ہے. میرے دوست, ان کے دوست کون؟ صحابہ. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ بلال آ رہا ہے. بھائیو یہ ہے زندگی, کامیاب زندگی, کامیاب زندگی, کامیاب زندگی. حکومتوں والے ناکام, مال والے ناکام, دنیا سمیت ناکام, اللہ حضور کے راستے پر چلنے والا کامیاب. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ نے خطبہ, پہلا خطبہ حضور کا مدینے میں آنے کے بعد آپ نے خطبے میں فرمایا, اے لوگو, یہ خطبہ ہے حضور کا, اے لوگو اپنا معاملہ اللہ تمہارا معاملہ مخلوق سے صحیح کر دے گا. یہ حضور کا پہلا خطبہ ہے, نصیحت وصیت. چھوٹی سی حدیث ہے, یاد کر لو, یاد کر لو. کیا فرمایا حضور نے؟ اے لوگوں اللہ سے معاملہ درست کر لو, اللہ تمہارا معاملہ مخلوق سے درست کر دیں گے. آج دنیا مخلوق سے معاملہ درست کرنے کی فکر میں ہے, کیا درست ہو جائے. اللہ حضور کہہ رہے, حضور کی یہ نصیحت وصیت صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی, یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ حضور کی نصیحت ہے, وصیت ہے کہ دیکھو پہلے اللہ سے رشتہ جوڑو, اس سے کنیکشن قائم کرو. کنیکشن گیا تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ کنیکشن ہے تو اجالا, گیا تو اندھیرا. تو اللہ سے کنیکشن قائم کرو, پھر اللہ تمہارا معاملہ ٹھیک کر دیں گے مخلوق سے. کنیکشن دو باتوں سے ہوتا ہے, دو باتوں سے. ایک یقین, کیسا یقین؟ اس کی قدرت, اس کی طاقت, کہ میرے مسئلے سب اس کے ہاتھ میں ہیں, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اور دوسرے اس کی اطاعت, اس کی اطاعت. خوش نہیں ہوتا, نافرمانوں سے خوش نہیں ہوتا, اس کی فرما برداری سے وہ خوش ہوتا ہے. اور فرما برداری کا محمد رسول اللہ, حضور نے بتایا, جو راستہ بتایا, خوشی میں, غم میں, جوانی میں, بڑھاپے میں, صحت میں, بیماری میں, حالات اچھے ہیں تو حالات بگڑے ہوئے ہیں, ہر حال میں ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ کس کے؟ ارے بولو جی, بولو, حضور کے پیچھے. یہی ہے تبلیغ, یہی ہے تبلیغ. بندے اللہ کے, امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, بندے اللہ کے, امتی رسول اللہ کے. حکم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے تبلیغ, اور کچھ نہیں ہے. یہ تبلیغ اور کچھ نہیں ہے کہ بندے بننا ہے اللہ کے, امتی بننا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر معاملہ گا, اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا. جب اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا تو اللہ مخلوق سے ٹھیک کر دیں گے. میں حضور کا, پھر دیکھو یہ پہلا خطبہ ہے جو میں نے اب تک سمجھایا ہے. حضور کا اب آخری خطبہ بتاتا ہوں. حضور کا آخری خطبہ, اس کا نام ہے خطبہ حجۃ الوداع. ودا کہتے ہیں جدا ہونا,
تو اس کا نام حجۃ الوداع کیوں پڑا؟ اس لیے پڑا کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اس لیے اس کا نام پڑا خطبہ حجۃ الوداع۔ یہ خطبہ حضور نے عرفات میں دیا، حج میں صحابہ کو جمع کیا، مجمع صحابہ کا۔ یہاں کس کا مجمع ہے؟ سو یہ ارے کس کا مجمع بھائی؟ بیجاپور والوں کا، بیجاپور ضلع، اور وہاں کس کا مجمع تھا؟ صحابہ کا۔ کس کا؟ صحابہ کا۔ اور خطبہ کس کا؟ پوچھتے نہیں کس کا حضرت بیان نے، تو کس کا بیان؟ حضور کا۔ کون سی جگہ؟ میدان جہاں حج اور رحمت کی پہاڑی سے آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے پوچھا اے لوگو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے پہنچایا، پہنچانے کا حق۔ حضور نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہے، یوں، اے اللہ تو گواہ ہے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ فرمایا تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ یہ جو کہ میں نے پیغام پہنچایا اس کا حق ادا کیا، اس پر تو گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے۔ پیغام پہنچانے کے لیے نبی آتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں پیغمبر۔ پیغمبر کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا، جیسے پوسٹ مین، پوسٹ پہنچانے والا۔ پیغمبر کہتے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے والا، یہ فارسی کا لفظ ہے، پیغام سمجھتے ہیں نا سب، پہنچانے والا۔ تو میں دیا، اب پہنچانے کے لیے نبی آتے، اب تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا۔ تو صحابہ دنیا میں پھیل گئے۔ حضور کے پہلے میزبان، مدینے کے پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری، وہ خوش نصیب ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو حضور کا گھر تو مکے میں تھا، چھوٹ گیا، مدینے میں کوئی حضور کا گھر نہیں تھا، پھر حضور کا تو مدینے کے ہر شخص کی تمنا تھی کہ حضور میرے گھر ٹھہریں۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں جا کے بیٹھے گی میں اس کے گھر ٹھہروں گا۔ وہ اونٹنی چلتے 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 آ کر بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ ان کے گھر پر میں ٹھہروں گا۔ حضور ان کے گھر پر 7 مہینے ٹھہرے۔ کتنے بھائی؟ 7 مہینے۔ ان 7 مہینوں کے درمیان مسجد نبوی بنی، اس میں حضور کے لیے حجرے بنے، پھر حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے وہاں آئے۔ تو 7 مہینے مدینے میں مرکز حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، وہی مرکز تھا۔ وہ ابو ایوب انصاری، ان کا مزار ترکی میں ہے، استنبول ترکی کا شہر ہے، وہاں ان کا مزار ہے۔ جماعت جا رہی تھی ترکی، حضرت ابو ایوب انصاری بولے میں بھی جاتا ہوں۔ ان کے بچے ابو آپ تو بوڑھے ضعیف ہو گئے، آپ کو اللہ نے معذور قرار دے دیا، بوڑھا آدمی معذور ہے، آپ کی طرف سے ہم جاتے ہیں، آپ یہیں رہیے، تم بھی جاؤ میں بھی جاتا ہوں۔ ترکی گئے، جماعت ترکی جا رہی تھی۔ اس زمانے میں ترکی بہت دور کا ملک تھا، آج بھی ہے لیکن اس زمانے میں تو بہت ہی دور کا ملک تھا۔ تو ترکی جا کر بیمار ہو گئے، ان کی تیمارداری کے لیے امیر صاحب آئے۔ امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دنیا سے جا رہے ہیں، ان کا وقت آ گیا آخری۔ خود ابو ایوب انصاری کو اندازہ ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ تو امیر صاحب پوچھتے ہیں اے صحابی رسول، آپ کی کوئی آخری تمنا آرزو؟ میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔
ان کے مزار پر پتھر لگا ہوا ہے، پتھر پر یہ سب لکھا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. میں تو دیکھ کے آیا ہوں، ان کے مزار کی زیارت کر کے آیا ہوں. وہاں ان کے مزار پر پتھر لگا ہے، اس پہ یہ سب تاریخ لکھی ہے ان کی. کیا کہتے ہیں ابو ایوب انصاری؟ کہتے ہیں میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی لے کے چلو اللہ کے راستے میں، پھر جو تمہاری منزل ہو وہاں مجھے دفن کرنا. انتقال ہو گیا، ان کی وصیت پر ان کی میت کو لے کے چلے. منزل تھی استنبول، وہاں ان کو جا کے دفن کیا. یہ ان کی قربانیاں. ارے وہ وطن مدینہ کی خواہش ہے کہ موت مدینے میں آئے، وہ محبوب وطن. ارے وہ محبوب گھر جس گھر میں ارے یہاں حضور بیٹھے تھے، یہاں حضور سوئے تھے، یہاں حضور نے باتیں کی تھیں، یہاں حضور نے نماز پڑھی تھی. کتنا لگاؤ ہوگا اس گھر سے. چپے چپے پہ حضور کی نشانی ہے اس گھر میں، لیکن یہ سب قربان کر کے گئے. اس کا کیا نتیجہ؟ پورے ملک میں دین پھیل گیا، پورے ملک میں دین پھیل گیا. استنبول کے ایک عالم تھے، وہ ہم کو لے گئے زیارتیں کرانے. استنبول میں 24 صحابہ کے مزارات ہیں. سب کی زیارتیں کرتے کرتے ہم آخر میں آئے حضرت ابو ایوب انصاری کے بازار پر. تو وہ عالم کہنے لگے کہ چند سال پہلے ایک جماعت آئی ایک ملک سے، اس میں بھی ایسے ایک بڑے میاں تھے ابو ایوب انصاری کی طرح، یہاں آ کے بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا. تو ان کا معاملہ قاضی کے پاس گیا کہ غیر ملکی ہے، اجنبی، اسے کہاں دفن کرنا؟ باہر کا ملک کا آدمی ہو تو حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں دفن کر سکتے اسے. تو قاضی کے پاس معاملہ گیا، کہاں دفن کرنا؟ تو قاضی نے، وہاں قاضی جج ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے اسے. تو قاضی نے کیس بنایا پورا. یہ کیوں آئے؟ یہ کس لیے آئے؟ ہمارے ملک میں مال کمانے آئے، تجارت کرنے آئے، گھومنے آئے. پھر قاضی نے فیصلہ لکھا کہ یہ مرحوم کے معنی ان پر اللہ کی رحمت ہو، ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری آئے تھے. یہ قاضی لکھتا ہے. پھر قاضی نے فیصلہ لکھا کہ ان کو ابو انصاری کے قبرستان میں دفن کرو. اس قبرستان میں اب تدفین نہیں ہوتی، بند ہے، قبرستان میں تدفین بند ہے. تو قاضی نے لکھا کہ ان کو ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو، کیونکہ یہ اسی کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے، اس لیے وہاں دفن کرو. تو عالم کہنے لگے بڑے بڑے امیر وزیر تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قبرستان میں جگہ ملے، لیکن وہاں نہیں ملتی جگہ، تدفین بند ہے. کس نے قاضی کے دل میں دل ڈالا کہ یہ اجنبی مسافر کو وہاں دفن کرو؟ کس نے ڈالا بھائی؟ ہاں، یہ کام ہے برکت والا، یہ کام ہے حضور والا ہے. ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام نہیں، حضور والا کام ہے.